میں ہوں سلمان رشید، اور ایک مسافر کی دنیا میں آج جو کہانی ہے وہ جہلم کی ہے، اور کہانی ہے یقین اور ایمان کی کہانی۔ یہ بہت سال پہلے کی بات ہے، 1991 کی۔ ہمارے انگریز دوست تھے یہاں پہ، کیرل اور مائک بورڈمن، اور وہ ایک بار ہم انہیں لے کے ٹلہ جوگیاں جا رہے تھے۔ وہ کہانی کبھی آپ کو پھر سناؤں گا، ٹلہ جوگیاں ہے کیا۔ تو ہم رستے میں جہلم میں رکے۔ وہاں پہ ایک شالوم کرسچن سینٹر ہے، اور یہ بہت سال سے ہے وہاں پہ، یہ بٹوارے سے پہلے سے ہے۔ میرے خیال میں اگر 19ویں صدی کے آخر میں نہیں تو 20ویں صدی کے شروع سے تو وہاں پہ ہے۔ وہاں پہ جو آدمی تھا وہ بڑا دلچسپ آدمی تھا، اس کا نام رینی گولڈ ہے۔ بعد میں واپس برطانیہ چلا گیا، برطانیہ کا رہنے والا تھا وہ، اس کا انچارج تھا اس سینٹر کا۔ تو وہاں پہ اس کے پاس ایک بس کھڑی تھی سبز رنگ کی۔ یہ تصویر آپ دیکھ لیجئے، یہ جو میری کتاب ہے پرزنر آن اے بس، وہ اس بس کی کہانی نہیں ہے، وہ ایک اور ہے۔ اور آپ نے اس جو ہمارا یہ سیریز ہے اس کے اندر آپ نے دیکھی بھی ہوگی وہ داستان۔ تو وہاں پہ یہ سبز بس کھڑی تھی، اور یہ لنڈن ٹرانسپورٹ کی بس ہے، اور 1953 کا ماڈل ہے۔ میں بڑا حیران ہوا دیکھ کے، میں نے پوچھا رینی سے کہ یہ ہے کیا چکر، کیا یہ لنڈن بس یہاں پہ کیا کر رہی؟ اس کے آگے ماتھے پہ لکھا بھی ہوا ہے لنڈن کے وہ اس کسی علاقے کا جہاں پہ وہ جاتی تھی۔ اچھا، تو رینی کہنے لگا کہ بھائی یہ داستان بڑی پرانی ہے، وہ ہم چونکہ یہ جو ہمارے پاس یہاں نوجوان لڑکے ٹریننگ کے لیے آتے ہیں، وہ ٹیکنیکل ٹریننگ وغیرہ کراتا تھا وہ سینٹر اس زمانے میں، اب پتہ نہیں کیا کراتا ہے ابھی بھی۔ تو کہنے لگا کہ وہ جو نوجوان آتے ہیں ان کو ہم نے کوئی نہ کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی کرانی ہوتی ہے، کبھی ہم پہاڑوں پہ لے جاتے ہیں، کبھی کہیں، کبھی کچھ۔ اور چونکہ پہاڑوں پہ جانا ذرا مہنگا پڑتا تھا، تو رینی کہنے لگا کہ جب میں 1982 میں گرمیوں میں چھٹیوں میں ولایت گیا ہوں تو واپسی پہ میں کایاکس بنانے کا سامان لے کے آیا۔ اب یہ کایاک وہ لکڑی کی ہوتی ہے، اور وہ ایسکیموز استعمال کرتے ہیں وہاں پہ شمالی کینیڈا کے۔ وہ ایک خاص قسم کی کشتی ہوتی ہے، اس میں آپ بیٹھ جاتے ہیں اور چپو اسے یوں کر کے آپ اسے چلاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی میں وہ لے آیا، اور ہمارا خیال تھا کہ ہم یہاں پہ ان کو وہ دریا پہ، شہر کے ساتھ ہی تو دریا بہتا ہے، تو وہاں پہ ان کو ہم یہ ایڈونچر کرایا کریں گے۔ تو کہنے لگا کہ 1982 میں ہم نے ایک کایاک بنا لی، اور ہم لڑکوں کو وہ سر پہ اٹھاتے تھے اور انہیں لے کے وہ جو 2.5-3 میل 4 میل کا فاصلہ تھا وہ ہم دریا پہ جا کے وہاں پہ کایاکنگ کیا کرتے تھے۔ اور کہنے لگا کہ وہ پسند آیا، تو ہم نے چند ہی مہینوں کے اندر ہمارے پاس 4-5 کایاکس ہو گئی۔ اچھا، کہنے لگا کہ اب مسئلہ یہ تھا کہ 4-5 کایاکس اور یہ جو لڑکے ہیں ان کو بٹھا کے اٹھا کے لے جانا پڑتا تھا۔ تو کہنے لگا کہ میں گجرانوالا جو ہمارا مشنری سینٹر ہے وہاں آیا، تو وہاں کین ہولڈ نام کا کوئی آدمی رینی نے مجھے بتایا وہ ہوا کرتا تھا، عمر میں ذرا بڑا تھا۔ رینی کہنے لگا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی ہمیں کہیں سے فورڈ ٹرانزٹ نہیں ایک مل سکتی، وہ ہم اپنے لڑکوں کو کشتیاں اوپر رکھیں اور لڑکوں کو لے جایا کریں ادھر دریا پہ۔ تو بقول رینی کے کہ کین جو تھا نا، کین ہولڈ، اس کی ایک عادت تھی کہ اگر وہ دیکھتا تھا نا کہ مسئلہ ذرا گمبھیر ہے تو وہ اس کو کسی روحانی قسم کی بات میں الجھا دیا کرتا تھا۔ تو بقول رینی کے کین ہولڈ نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، دیکھو پروردگار جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے دعا مانگو اور اس سے مانگو، تو تم، اور دعا جو ہے نا، رب کہتا ہے کہ دعا جو ہے نا وہ بڑی اسپیسیفک اور ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے۔ تو تم کہو کہ جی خداوند تو ہمیں ایک فورڈ ٹرانزٹ دے جس کے پہیے ہرے رنگ کے ہوں۔ رینی نے کہا کہ یار یہ عجیب آدمی، میں اس سے کچھ کہہ رہا ہوں یہ کدھر اور ہی مجھے ڈال رہا ہے۔ خیر رینی کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے وہ جو وہاں پہ جو بھی کوئی کام سرکاری کرنا تھا وہ ہم نے کیا، اور ہم واپس جہلم کے لیے چل پڑے۔ اپنا کہتا ہے رستے میں ہم، میرے ساتھ جو 2-3 کالیگز تھے، ہم نے ایک جگہ گاڑی روکی اور ہم نے کہا کہ یار نہیں، ہم کیوں نہ پروردگار سے
کوئی اسپیسیفک کوئی واضح قسم کی دعا مانگیں. تو کہنے لگا کہ ہم نے وہاں پہ کھڑی کی، اور وہ چونکہ کین ہالٹ نے کہا تھا نا کہ وہ سبز پہیوں کی دعا کر لو، تو کہتا ہے کہ ہم نے وہاں پہ کھڑی کی اور ہم نے کہا خداوند تو ہمیں ایک فورڈ ٹرانزٹ دے دے جس کے پہیے ہرے ہوں. تو کہتا ہے اس کے بعد ہم ہر گزرنے والی فورڈ ٹرانزٹ کو دیکھا کرتے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ 1980 کے عشرے میں یہ جتنی بھی تڑنگا ٹرانسپورٹ کمپنیاں تھیں نا، جو دینے سے ملک وال یا ملک وال سے بھیرا یا گجرات سے ادھر جایا کرتی تھیں، وہ ساری فورڈ ٹرانزٹس ہی ہوتی تھیں. تو وہ کہتا ہے کہ وہ ہر گزرنے والی ٹرانزٹ کا ہم نوٹ کرتے تھے کہ بھائی اس کے پہیے ہرے ہیں کہ نہیں. کہنے لگا وہ ہمیں نظر کوئی نہ آئی. خیر وقت اسی طرح سے گزرتا گیا، تو ان کا رینی کا وہاں سے برطانیہ سے کوئی ملنے والا آیا اور شالوم سینٹر میں ہی ان کے پاس ٹھہرا. تو کہتا ہے کہ اس سے بات ہو رہی تھی، ہم نے کہا کہ بھائی وہ کس طرح سے ہمارے پاس بس ایک فورڈ ٹرانزٹ آ جائے وغیرہ وغیرہ یہ وہ. تو کہتا ہے کہ وہ بندے نے کہا کہ نہیں، دیکھو لڑکے تمہارے پاس 40 ہیں، تم ایک فورڈ ٹرانزٹ مانگو گے، وہ بڑی والی بھی جو ٹرانزٹ جو ان زمانے میں یہاں چلا کرتی تھیں، اور وہ بھی جو ہے نا وہ تو 15 بندے بٹھائے گی نا، اور اوپر چھت پہ تم کشتیاں رکھ لو گے کایاکس اپنی. تم لوگوں کو ٹرانزٹ نہیں چاہیے، تم لوگوں کو چاہیے ایک بس. دیکھو لڑکے تمہارے پاس 40 ہیں اور تمہارے پاس کشتیاں بھی ہیں، وہ چھت پہ رکھنی ہوں گی تم نے، تو کچھ لڑکے بٹھا لو گے، باقی کو پیدل لے کے جانا چاہیے گا، تمہیں بس چاہیے. تو اس نے کہا کہ بھائی جان بس ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو کہنے لگا کہ وہ جو مہمان تھا وہ اس نے اپنے سامان میں سے ایک تصویر نکالی اور اس نے اس لندن بس کی تصویر ہمیں دکھا دی. یہ لندن بس آپ پھر دیکھ لیجئے، پہیوں پہ بھی غور کریں، اس کے پہیے ہرے ہیں جو رم ہے. رینی کہتا ہے کہ میں تو حیران پریشان ہی رہ گیا جب میں نے وہ تصویر دیکھی کہ پہیے اس کے ہرے تھے. میں نے کہا یہ ہو نہ ہو یہ خدا نے ڈائریکٹ ہمارے پاس یہ بس بھیجی ہے. خیر رینی نے اسے کہا کہ یار وہ یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اس نے کہا کہ نہیں افورڈ کی کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس تو بڑے سالوں سے کھڑی ہے یار، میرے کسی کام کی نہیں ہے، تم کہو تو میں وہاں سے چلا کے لے آتا ہوں. تو اب یہ 1980 کا جو دہائی تھی، اس وقت تک تو ابھی امن تھا اور آپ آ جا سکتے تھے نا بائی روڈ یورپ اور پاکستان کے بیچ. تو کہتا ہے کہ میں نے جا کے کین ہولٹ سے پھر بات کی. کین ہولٹ میرا خیال ہے رینی کا ذرا وہ بھی تھا جسے کہتے ہیں بڑا افسر. تو کین نے اسے کہا کہ لو 1953 کا ماڈل چھکڑا بس تمہیں وہ لا کے دے رہا ہے، 9.6 لیٹر اس کا انجن ہے جی، وہ تم اسے، اور وہ 12 کلومیٹر 1 گیلن میں چلتی ہے، تو تم اسے افورڈ کیسے کرو گے؟ رینی کہتا ہے مجھے پھر بڑا غصہ آیا کہ کین نے ہماری کوئی بھی بات پوری نہیں ہونے دینی چاہیے. کہتا میں نے خیر بات ختم کی اور میں نے فون بند کر دیا اور میں نے اس بندے سے کہا کہ یار وہ تم یہ لے آؤ، ہمیں پہنچا دو، تمہیں ہم بتاتے ہیں لیکن یہ ہم پہلے پوچھ لیں کہ ہم بس امپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو رینی وہاں سے جیلم سے چلا اور یہ لاہور کے کسٹم ہاؤس میں آیا اور کسی بڑے افسر کو ملا اور اس نے کہا کہ یہ ہے جی ہم یہ بس امپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ ہیں آپ خیریت سے ہیں، آپ کے پاس امپورٹ پرمٹ ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو رہنے کو اس نے اپنے ایک ماتحت کے پاس بھیجا کہ جی ان کی یہ ذرا سنیں. ماتحت نے رینی سے یہ کہا کہ جناب آپ کی بالکل جائز بات ہے اور پرانی بس ہے، 1953 کا ماڈل، اب یہ 1984-85 آ چکا تھا، تو 30 سال پرانی بس ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ لا سکتے ہیں اور یہ اپنا یہ یہاں پہ لکھ دیں. رینی کہتا ہے کہ میں 3 صفحے کا ہینڈ ریٹن ایک پوری داستان لکھی کہ جی کیا کس طرح سے ہماری ضرورت کیا اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. رینی نے وہ اس کو دے کے آ گیا اور یہ سوچا کہ شاید نہیں ہوگی. اچھا وہ کہتا ہے کہ جب وہ میں نکل رہا تھا تو اس افسر نے کہا کہ جی مجھے لگتا ہے یہ آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو رینی کہتا ہے کہ مجھے پھر ایسے لگا کہ جیسے خدا مجھ سے ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ نہیں بیٹا تو چنتا نہ کر، تیرا یہ کام ہو جائے گا. اور رینی تھا بیچ میں سے خوش کہ یار ہم ٹرانزٹ مانگ رہے تھے، وہ ادھر پوری کی پوری بس آ رہی ہے جس میں 40 لڑکے، کیا اب ہم 50 لڑکے بھی بٹھا سکیں گے. تو خیر وہ رینی کہتا ہے کہ میں آ گیا اور کہتا ہے کچھ تھوڑے دنوں کے بعد وہ چٹھی آ گئی کہ جی آپ بس لا سکتے ہیں. کہنے لگا میں نے برطانیہ میں اپنے دوست کو لکھ دیا کہ بھائی تو جو ہے نا وہ بس ادھر لا دے.
تو اس نے کہا کہ جی اچھا ٹھیک ہے پہنچا دیتے ہیں آپ کو بس. تو وہ بس لے کے وہاں سے چل پڑا اور وہ یورپ میں سے ہوتے ہوئے ترکی ایران سے کر کے بلوچستان سے گزرتا ہوا وہ جناب رینی کہتا ہے کہ ایک دن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ گیٹ کھلتا ہے اور ایک دھوئیں مارتی ہوئی سبز رنگ کی لندن بس جو ہے نا لنڈن ٹرانسپورٹ کی بس وہ ہمارے سینٹر کے اندر گھس آئی. کہنے لگا یار وہ بڑے ہم لوگ تو خوش ہو گئے کہ یار یہ تو واقعی ہمیں رب نے بھیجی ہے. ہم نے سبز پہیوں کی دعا مانگی تھی, سبز پہیے, بس نہ صرف سبز پہیے بھی سبز ہیں, اور یہ تو بس پروردگار کا ایک تحفہ ہے ہمارے سینٹر کو. میں اسے 1991 میں ملا, اس وقت 7-8 سال ہو چکے تھے وہ بس چلتے ہوئے, اور وہ خوب استعمال میں تھی. وہ لڑکوں کو لے کے جاتے تھے کشتیاں رکھ کے اور سارے بڑے خوش تھے. اور رینی جب بھی جاتا تھا برطانیہ تو وہ اس کے سپیئرز کچھ لے آتا تھا, جو مرمت کرنے کی ہوتی تھی وہ ہو جایا کرتی تھی. اور یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بس ابھی پیچھے کوئی 10-12 سال 15 تک تو پہلے چل رہی تھی. ایک دو دوستوں نے ذکر کیا تھا کہ ہاں جی کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں وہ سبز رنگ کی بس جاتی ہے دریا کی طرف کشتیاں لے کے, لڑکے لے کے. اچھا پھر ابھی اسی سال کے یعنی 2022 کی بات ہے شروع کی, کسی صاحب نے وہاں برطانیہ میں میرا بلاگ پہ یہ داستان بھی پڑھی ہوئی ہے نا بس کی, بس ود گرین ویلز اس کا ٹائٹل ہے اس پہ بلاگ پہ. تو وہ میرے کسی پڑھنے والے نے جو میرا بلاگ پڑھتا تھا اس نے برطانیہ سے مجھے ای میل کی کہ مجھے وہ میں نے کہانی پڑھی ہے اور بڑی موونگ کہانی ہے, تو کیا تم ایک فالو اپ کر سکتے ہو کہ بس ابھی چل رہی ہے اور کس کیفیت میں چل رہی ہے. وہ میں نے کہا کہ جی اچھا کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ کیا ہے. تو وہ یار دوستوں سے میں نے کرسچن سینٹر کے انچارج کا نمبر, ٹیلی فون نمبر لیا, میں نے فون کیا. صاحب بڑے پرتپاک تھے, نام میں بھول گیا ان کا, شاید میرے پاس کہیں لکھا ہوا ہوگا. تو کہنے لگے کہ جی وہ بس تھی ہمارے پاس اور ابھی چند سال پہلے تک وہ چل رہی تھی, لیکن پھر ایک صاحب کا نام نہیں بتایا, کچھ ذرا کھٹے سے دل کے ساتھ مجھے کہا کہ نہیں جی پھر وہ جڑا بندہ سی نا وہ انہوں نے بیچ دیتی بس, وہ سکریپ کر دیتی. تو میں کیا چل رہی سی تو پھر کیوں سکریپ ہوئی, کہندا جی بس چھڈو. تو وہ بات پوری مجھے نہیں پتہ چلی کہ وہ کیوں ہو گئی, لیکن اب وہ جو بس ود گرین ویلز تھی نا, اور جو کہ لنڈن ٹرانسپورٹ میں کبھی چلا کرتی تھی, اور پھر وہ لندن سے یہاں جیلم تک کا سفر اس نے اوور لینڈ کیا اور پہنچی یہاں پہ, اور شالوم کرسچن سینٹر جیلم کے نوجوانوں کو دریا پہ لے کے جایا کرتی تھی, وہ چند سال پہلے سکریپ ہو گئی ہے.